سامعین محترم، ان جوانیوں کو کسی کام لگایا جائے، ایسے فضولیات میں نہ گزر جائیں۔ زندگی کی کوئی خبر نہیں ہے، کون سا لمحہ کب ختم ہو جائے، کون سی گھڑی کس وقت ختم ہو جائے۔ جو یاد نبی میں، بارگاہ خداوندی میں اس کا ذکر کرتے ہوئے، نبی پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہوئے اگر سانس ٹوٹ جائے، سانس نکل جائے، زندگی ختم ہو جائے، وہی انسان افضل کہلواتا ہے، وہی انسان اعلیٰ کہلواتا ہے۔ اسی کو مرحبا مرحبا کے نام سے پکارا جاتا ہے، اسی کا استقبال کیا جاتا ہے۔ زندگیاں اچھائیوں میں بھی گزر جاتی ہیں، برائیوں میں بھی گزر جاتی ہیں۔ یہ جسم امانت ہے کسی ذات کی، تو اگر اس کے حضور ہم نے پیش ہونا ہے، جو چیز امانت ہوتی ہے اس میں خیانت نہیں کی جاتی، اسی چیز کو سنبھال کے رکھا جاتا ہے، ان ساری چیزوں کی حفاظت کی جاتی ہے کہ ہم اپنی جسم کی، اپنی روح کی، اپنی جسامت کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے کانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو یقین جانیے اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ اگر اس کی حفاظت کرتے ہیں تو مالک بے نیاز نے ہمیں بہت بڑا اجر عطا کرنا ہے اور بہت بڑا نام عطا کرنا ہے۔ جب انسان دنیا میں رہ کر رب رسول کے حکم کے مطابق زندگی کو بسر کرتا ہے تو مالک بے نیاز لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ زمانہ انہی کو مثال کے طور پر زمانے کو بتلاتا ہے کہ فلاں بندہ اس انداز میں گزرا ہے، اس کی یہ اچھائی ہے، اس کی یہ برائی ہے۔ جو اچھائیاں ہوتی ہیں زمانہ اس کی مثال دے دے کر زمانے کو سمجھاتا ہے، تو ایسی زندگی خوبصورت گزر جائے، ایسی زندگی لاجواب گزر جائے تو یقین جانیے یہ جسم سے خوشبو آتی ہے، اور پھر مرحبا کے نام سے، مرحبا مرحبا کے نعروں سے انسان کا استقبال بھی کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی خوش قسمتی ہو سکتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کون سی عزت ہو سکتی ہے۔ اور زمانے کے ہاں تمہاری عزت نہیں ہے تو نہ ہو، اور رب رسول کے ہاں تمہاری عزت بھی ہو، وقار بھی ہو، معیار بھی ہو، عبادت بھی کرنا میں لطف آتا ہو، زہد و تقوی بھی اختیار کرو، پھر خدا کے اللہ اور اس کے رسول کے حضور تمہارا شان بھی اونچا ہے، تمہارا مقام بھی اونچا ہے، بس تمہارے لیے یہی کچھ کافی ہے۔